یو سر. سر آپ نے جو یہ پٹیشن دائر کی ہے تو یہاں پہ تو فارمر پرائم منسٹر ہے، ان کے ساتھ 2 منٹ کا کیس ہے، ابھی تک انہوں نے لڑکایا ہوا ہے، تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے مجھے پٹیشن بتائیں، دائر میں کی ہے. ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نعرہ لگا سکتا ہوں، ریلی نکال سکتا ہوں، دھرنا دے سکتا ہوں، سڑک پہ نکل کے احتجاج کروں گا، ڈنڈا کھاؤں گا پہلے، پھر پرچہ سہوں گا، پھر شیلنگ مجھ پہ ہوگی، پھر ربڑ بلٹ چلے گی، پھر اسٹیٹ بلٹ چلے گی، اور کیا کر سکتا ہوں؟ یا عدالت کا رخ کر سکتا ہوں. کیا کروں؟ جو میرے اختیار میں ہر حد تک جاؤں گا، مایوس ہو کے نہیں بیٹھوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہر حد تک جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. میں نا آپ کو مفت سستے میں بجلی بھی مل سکتی ہے، آئل بھی مل سکتا ہے، گیس بھی مل سکتی ہے. مل کیوں نہیں ہے؟ ایران نے آپ کو آفر کیا، زرداری دور میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ سستی گیس لائی جائے، معاہدہ ہو گیا، معاہدہ کامیاب ہو گیا. انہوں نے سستی گیس کے لیے پائپ لائن بچھا دی پاکستان کے بارڈر تک. ہم بچھانے لگے، ان کے ابا جی کی کال آ گئی امریکہ سے حکمرانوں کی کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، ہم آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے. اپنے والد محترم کو راضی کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں نے اس پروجیکٹ کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور عوام پہ 3-4 گنا مہنگی گیس کا جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا. اب مجھے یہ بتائیں، میری عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے، مجھے میری حکومت آتی ہے تو میں تو ایران اگر 50 روپے میں تیل دے گا تو میں وہ بھی خریدوں گا، افغانستان 80 روپے میں دے گا تو میں وہ بھی خریدوں گا. کوئی سینکشن لگاتے تو لگائے، الو کا پٹا اس کو گربان سے پکڑیں گے کہ who the hell you are to decide the future of Pakistan. یہ میری عوام ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، دنیا کی 6ٹی بڑے جو ہے وہ عوامی طاقت والا ملک ہے، مسلمانوں کا واحد ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے. ہم اپنی امپورٹنس کو سمجھ نہیں پا رہے. اسی وجہ سے آپ کا پڑوسی چاند پہ پہنچ گیا اور آپ زمین کے اندر دھنسے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حیثیت کو نہیں سمجھ رہے. کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ چیزیں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے حکمران کو اس کی غرض ہی نہیں ہے کہ مہنگائی تو آپ پہ ہو رہی ہے نا، وہ تو دفعہ ہو گیا اپنی حکومت کرنے کے بعد باہر. اب کیوں قوم کی فکر نہیں؟ قوم کی فکر اس لیے نہیں ہے بہن کہ آپ کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے بچے باہر ہیں، کچھ کی بیگمات باہر ہیں، کچھ کے اثاثے باہر ہیں، کچھ کی بلکہ سب کے ہی پلازے باہر ہیں، سب کے سوئس اکاؤنٹس باہر ہیں، بینک اکاؤنٹس باہر ہیں. حکمرانی کرنے ہر 5 سال بعد یہ الو کے پٹھے ہمارے اوپر آتے ہیں. 5 سال حکمرانی کریں گے اور فوج کے بوٹ پالش کریں گے، اور جب اپوزیشن میں جائیں گے تو ریاست کو بلیک میل کریں گے. اس طریقے سے ہماری ریاست کو یہ انہوں نے یہ جتنے بھی چابی والے کھلونے ہیں، کچھ ود ان پاکستان ہیں، کچھ آؤٹ سائڈ پاکستان ہے، ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں، عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. ہمارا دکھ یہ ہے کہ ANP نے، PMLN نے، MQM نے اور آپ کا پیپلز پارٹی نے احتجاج کی کال دے دی بجلی کے بلوں کے خلاف. ہم پوچھتے ہیں کہ بابا ہم تو آپ کے خلاف نکلے تھے، آپ کس کے خلاف نکلے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب 16 مہینے آپ کی حکومت تھی، شیری رحمان باجی آپ کی حکومت تھی 16 مہینے، آپ نے ابھی تک کیا چند چاڑے ہیں؟ مطلب میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور یہ پچھلی حکومت ہے کہ آپ سارے عمرے پہ چلے گئے عوام کا پیسہ لوٹ کے. آپ مجھے یہ بتائیں نا، ان کو تو پروٹوکولز بھی سب کچھ مل گئے، ان کے بچوں کو وزارتیں بھی سب کچھ مل گیا، عوام کو کیا ملا؟ میاں صاحب فرماتے تھے وزیر اعظم شہباز شریف کہ ہم اپنے کپڑے بیچ کے عوام کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ختم کریں گے. ہمارے عوام کے کپڑے بیچ چکے ہیں، چمڑی بچ گئی ہے. اب کہتے ہیں میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، بڑے میاں صاحب آئیں گے وہ چمڑی بھی اتار کے لے جائیں گے. اب عوام کو سمجھنا چاہیے کہ بریانی کی پلیٹوں پہ اب بکنا چھوڑ دیں. 2-4 کھمبے آپ کے گاؤں میں آ کے لگا دیے جاتے ہیں آخری 2 مہینوں میں الیکشن سے پہلے، چھوٹی موٹی گلیاں پکی کرا دی جاتی ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ووٹ دے دو. بھائی یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، کسی MNA کے باپ کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے. یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو اس پہ لگ رہا تو اس پہ احسان مند ان کا نہ ہو. ان کا حق بنتا تھا اور انہوں نے آپ کا حق چھینا. ان سے پوچھیں کہ آپ کی 2-2 لاکھ تنخواہ اس ملک کے اشرافیہ کی، اربوں روپے کا اثاثہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ آفٹر دیئر ریٹائرمنٹ دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو لیو پاکستان. جوڈیشری سے لے کے فورسز سے لے کے بیوروکریٹس تک، بیوروکریٹ سے لے کے پارلیمنٹیرینز تک کسی کو ملک چھوڑنے کی اجازت ریٹائرمنٹ یا ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے 2 سال بعد تک نہیں ہونی چاہیے. ان کے اثاثے چیک کیے جائیں، ان کی بیگمات، ان کے بچوں، ان کے فرنٹ مین کے اثاثے چیک کیے جائیں، ان کے کزنز کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ کہاں سے آپ کے پاس یہ سارا کچھ آ رہا ہے. جب تک عوام سوال نہیں پوچھے گی، گریبان نہیں پکڑے گی، ان کو نکیل نہیں ڈالے گی، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. کیا لگتا ہے اب پاکستانی عوام کو شعور آ چکا ہے؟ عمران خان نے اس کو اپنا کچھ کتاب بتا دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ضرور اس بیس پہ شعور آ جاتا
لیکن کمی اس لیے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا تھا جہانگیر ترین کو ساتھ لے کے، پرویز خٹک کو ساتھ لے کے، علیم خان کو ساتھ لے کے، چودھری صاحبان کو ساتھ لے کے. جب یہ ان پہ اوکھا سوکھا وقت آیا تو جو نتھو تھا وہ نتھو کی پارٹی میں واپس چلا گیا، جو بھتو تھا وہ بھتو کی پارٹی میں واپس چلا گیا، جو گاما تھا وہ گاما کی پارٹی میں واپس چلا گیا، اور جو گھسیٹا تھا اس نے اپنی پارٹی بنا دی. یہ نتھو پتو گامے گھسیٹے جو ہے نا، ان کے بغیر سیاست کرنی ہے تو آپ کامیاب ہیں. اینڈ پی ٹی آئی واز اے فیلڈ پروجیکٹ. اپنا انہوں نے پوری کوشش کی لیکن وہ دے ور فیلڈ. اب انشاءاللہ عوام کی امنگوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے پاکستان نظریاتی پارٹی کے نوجوان، اور ہر حد تک جائیں گے. ہائی کورٹ سے انصاف نہ ملا فوری تو سپریم کورٹ کا رخ کریں گے، وہاں سے نہ ملا تو پھر پاکستان کی سڑکوں پہ دمادم مست قلندر ہوگا انشاءاللہ. آخری سوال، الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ 1-1.5 سال تک نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں آپ 2 سال بے شک نہ کرائیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اختیارات دیں اور ان کو پوری طور پہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں، تاکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنا کلیدی کردار ادا کرے. ایک خوشائن چیز یہ ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور بیوروکریسی ایک پیج پہ. اگر یہ ایک پیج پہ ہوں گے تو شاید ریاست آپ کی بہتر طریقے سے چل سکتی ہے. میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں. اگلے الیکشن میں انشاءاللہ ہم لوگ بہت بڑا سیٹ بیک دیں گے تمام موروثی سیاستدانوں کو. پنجاب کے تمام حلقوں میں ہم اپنے ایم این ایز ایم پی ایز فائنل کر چکے ہیں الحمدللہ کافی حد تک 97-98%. اور باقی تمام صوبوں میں بشمول گلگت بلتستان اور ریاست آزاد جموں کشمیر میں ہم ہر حلقے میں اپنا کینڈیڈیٹ لائیں گے اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے نوابوں، وڈیروں، جاگیرداروں کا اور موروثی سیاستدانوں کا. ریزولوشن لائیں گے وہ یہی ہوگی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 17 اینڈ ابو گریڈ کا گزیٹڈ آفیسر اور ایم این اے ایم پی اے سینیٹر 2 سال تک ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ان سب کے، ان کے بیگمات کے، ان کے بچوں کے، ان کے کزنس کے اثاثے، فرنٹ مین کے اثاثے چیک کیے جائیں گے کہ 2 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے، یہ اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے؟ ڈرائیورز کے بھی اثاثے چیک کرنے ہوں گے. ایگزیکٹلی ہر فرنٹ مین کا، ہر قسم کے فرنٹ مین کا اثاثہ چیک کیا جائے. یار 2 لاکھ کی تنخواہ پہ اربوں روپے کا اثاثہ کہاں سے؟ ملک سے غداریاں ختم ہو جائیں گی. آپ کے بڑے بڑے ایک سڑک جو 6 مرتبہ بن رہی ہے، اس کے ٹھیکیداری میں جو پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ کام ختم ہو جائے گا. گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا لیکن ہم پھر بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آئی وش ہم گڈ لک.